السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب کے ساتھ اور آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. آج میرا سر سے یہ کوشچن ہے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اچھا سر, میرا یہ کوشچن ہے کہ اب دیکھیں یہ جو زندگی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, طرح طرح کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی برائیاں اور جو اچھائیاں ہیں کیا وہ ختم ہو جاتی ہیں یا وہ رہتی ہیں؟ اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا بالکل, دیٹس این ایکسلنٹ کوسچن. دیکھیے میں ہمیشہ سوچتا ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے انسان کبھی نہیں مرتا, اور موت تو کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. انتقال اصل میں لفظ ہے, اور انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ منتقل ہو جانا, کہ آپ اس دنیاوی زندگی سے منتقل ہو کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن میں آج ایک اور حوالے سے بات کرتا ہوں. دیکھیے ہم لوگ کیا ہیں, ہم لوگ بیسکلی جو جینیٹک ٹرانسفر ہوتی ہے نا ہمارے آبا و اجداد کی, وہ ساری کی خوبیاں لے کے ہم اپنے اندر آتے ہیں. اور پھر اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ میرا ہاتھ ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ چپکا ہوا ہے. اگر اس ہاتھ کو میں یہاں سے کاٹ دوں اور کاٹ کے یہاں پہ رکھ دوں تو پھر بھی یہ میرا ہی ہاتھ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ یہ میرے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اب بالکل اسی طرح جو ہماری اولاد ہوتی ہے وہ ہمارا ہی حصہ ہوتی ہے, لیکن ہمارے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی. وہ ہم سے الگ ہو جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے, فاصلہ آ جاتا ہے, لیکن دے آر اے پارٹ آف اس. اب میرا بلیف یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی جینیٹکس کو لے کر آتا ہے. اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. ان بچوں کے اندر وہ جینا شروع کر دیتا ہے. وہ جو ماں پیدا کرتی ہے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رکھتی ہے, اس میں مرد کی اور عورت کی 50% کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو اصل میں اس میں آدھا وہ باپ ہوتا ہے اور آدھی ماں ہوتی ہے, اور وہ دونوں اس زائگوٹ میں زندہ ہوتے ہیں, اور پھر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ آپ کے جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ تو جڑا ہوا نہیں ہے لیکن آپ سے الگ ہو گیا, بٹ از اے پارٹ آف یو. اچھا, آپ اگر خدا نخواستہ مر بھی جاتے ہیں تو وہ تو زندہ رہتا ہے نا. اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو اصل حصہ ہے وہ زندہ ہے, گویا آپ بھی زندہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو تو موت آ جاتی ہے, لیکن انسانیت کا یہ جو سفر ہے اس کو موت کبھی نہیں آتی. یہ ایک سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, نسل در نسل انسان جیتا رہتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قیامت تک زندہ رہنا چاہتے ہیں اور کبھی مرنا نہیں چاہتے تو اس تسلسل کو آپ اتنا اچھا بنائیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ زندگی کے بہت سارے کام جو میں نہیں کر سکا, دیکھیے نا, ہو سکتا ہے میں غریب ہوں, ہو سکتا ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نے بچے کو پڑھا لکھا دیا تو اس کا مطلب وہ میں پڑھ لکھ گیا. میں امیر نہیں تھا, اپنے بچے کو امیر بنا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں امیر بن گیا. اور پھر آپ اپنے بچے کو وہ نیکی کے کام جو آپ نہیں کر سکے, اگر آپ اچھی پرورش کر دیتے ہیں اور وہ نیکیوں کے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نیکی کر رہے ہو. آپ اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے, آپ زندہ رہو گے. زندہ رہو گے اپنے بچوں کے اندر, اپنے بچوں کے اعمال کے اندر. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریں, اور اپنی تمام خواہشات جو آپ پوری نہیں کر سکے وہ اپنے بچوں کے تھرو پوری کریں, اور بشرطے کہ وہ نیکی کی خواہشات ہوں, اچھی خواہشات ہوں. دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا, اس دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے ہم نے جانا ہے. ایک آدمی, جس طرح کہا تھا نا, روم از ناٹ بلٹ ان ون ڈے. دنیا میں کوئی کام, بڑی سے بڑی ریسرچ ایک آدمی نہیں کرتا. کچھ سائنسدان اتنا کام کرتے ہیں, کچھ پہ اتنا کرتے ہیں, کچھ اتنا کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی کوئی چیز وجود پہ آتی ہے. اسی طرح نیکیوں کا یہ جو سفر ہے, اگر آپ شروع کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی ایک اولاد جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا آگے لے جائے. اگر وہ خاندانی روایات, کیونکہ جینیٹکس تو وہی اچھی ہوں گی, وہ آگے چلی جاتی رہیں گی. تو اس لیے دس از مائی بلیف. چلیے, تھینک یو سو مچ سر. اس کا بڑا اچھا, اتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کو جو ہے وہ وضاحت کی اس کی. تھینک یو سو مچ سر. اٹس اے پلیزر. گاڈ بلیس یو.